بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، امید ہے بھائیو آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ جو مرد حضرات یا عورتیں، خواتین حضرات ہماری ویڈیو دیکھتی ہیں اور سنتی ہیں، اللہ ان کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ بہت شاندار آج ویڈیو ہونے والا ہے، آپ ویڈیو کو پورا دیکھیے، بیچ میں بالکل بھی اسکپ نہ کیجیے۔ آج جو بیان رہے گا وہ حضرت علامہ مولانا سید مقیم الرحمن صاحب کی زبانی ہم سنیں گے۔ آج میں آپ کو بہت ہی کامیاب بات، بہت ہی کامیاب خطابت، بہت ہی کامیاب تقریر سنوانے والا ہوں حضرت علامہ مولانا سید مقیم الرحمن صاحب کی زبانی۔ میرے عزیزو، آپ کو یہی سننے ملے گا ان کی تقریر سے کہ آج لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ مسلمانوں کی لڑکیاں، مسلمانوں کی عورتیں کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ہے نا؟ تو کتنا برا حال ہو گیا معاشرے کا کہ ان لڑکیوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ مسلمان عورتوں کو کیا ہو گیا، ہماری مسلمان بہنوں کو، مسلمان بیٹیوں کو کیا ہو گیا کہ وہ دوسرا دھرم اپنا رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ رہی ہیں اور غیر مسلم بن رہی ہیں، ہے نا؟ کافر بن رہی ہیں، کافرہ بن رہی ہیں اور غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، انہیں اپنا انجام معلوم نہیں ہے۔ تو آج اسی بات کو حضرت علامہ مولانا سید مقیم الرحمن صاحب کی زبانی سنتے ہیں کہ ایسا کرنا اسلام میں کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے، آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، وہ جہنم میں جلے گی اور جہنم میں اس کے ساتھ کیا کیا عذاب ہوگا، جہنم میں اس کو کیا کیا سزائیں ملیں گی، آخرت میں اس کو کیا کیا سزائیں ملیں گی، قبر کو اس کی قبر کو کیسا کر دیا جائے گا۔ یہ مکمل تفصیلی بیان حضرت کی زبان سے سنتے ہیں، آئیے ملاحظہ کیجیے۔ ذرا بڑے بڑے شہروں کو جا کر کے دیکھو، تمہارے یہاں تو اللہ کا فضل ہے، جہاں نہ جانے کتنی لڑکیوں نے اپنا دھرم بدل دیا ہے۔ دشمن، دین کے دشمن لگے پڑے، لڑکیوں کے ذہن میں یہ ڈالا جا رہا، ارے اسلام کو چھوڑو، اسلام میں پردہ ہے، تمہیں قید میں رکھنے کو کہا، عورت اگر اسلام میں رہے گی تو اسے شوہر کا پابند رہنا پڑے گا، تم آزاد ہو، ذرا نکل کے آؤ۔ ویسے ہی سماج میں یہ پھیلائی جا رہی ہیں ساری باتیں، اور کتنی مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے موبائل پہ ٹچ ہو گئی ہیں، اور کتنی غیر مسلم لڑکیاں مسلم لڑکوں سے موبائل پہ ٹچ ہو گئی ہیں۔ بولو ہے کہ نہیں ہے ایسا؟ تمہیں معلوم ہے؟ ارے وہ مسلمان کی بیٹی جسے معلوم تھا گندگی کو ہاتھ نہ لگائے، مگر ایسی بھی خبریں ہمارے پاس ہے، بچے بھلے نمازی حاجی کی بیٹی کسی غیر مسلم بھنگی لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ اب بتاؤ، جب شادی ہو گئی ان کے اعتبار سے گھر سے بھاگ گئی تو میاں بی بی کے میری بات سن لینا، اشارے میں بولوں گا، کیا ایک دوسرے کے ہونٹوں پہ ہونٹ نہیں آتے ہوں گے، ایک دوسرے کا تھوک نہیں آتا ہوگا؟ ارے تو کیسی مسلمان کی بچی ہے، وہ ناپاک آدمی سے اپنے ہونٹ ملا رہی ہے۔ اگر یہیں پہ تمہاری بیٹی کسی مدرسے میں پڑھنے والی ہوتی تو تمہاری بیٹی کے ہاتھ میں موبائل ہے، سیدہ فاطمہ کی زندگی ہوتی، تمہاری بیٹی پھر آستین کھولے نہیں گھومتی، جاڑے کے موسم میں بھی یہاں تک کا گلا نہیں چیرتی، پھر تمہاری بیٹی وہ کپڑے پہن کر کے آگے نہیں نکلتی۔ اگر سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھتی، حضرت عائشہ کی زندگی پڑھتی، حضرت میمونہ کی زندگی پڑھتی، 50 لڑکیوں میں 10-20 ضرور ایسی ہوتی کہ انہیں فاطمہ کا ڈھنگ ہوتا، کھانے پینے اور اوڑھنے بیٹھنے کا ڈھنگ سیدہ فاطمہ جیسا ہوتا۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، جب 3-4 سال مدرسے میں پڑھتی، اس کی وہ عالمہ جو باوضو رہتی ہے، میں نے مدرسے کے حالات دیکھے، اللہ اللہ، اگر وہ لڑکی جب قرآن و حدیث، وہ لڑکی جب تربیت یافتہ ہوتی تو وہ لڑکی کھاتی ہماری لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوتا، چلتی ہماری لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوتا، بیٹھ ٹوٹتی ہماری بیٹی لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوتا۔ ایسی بیٹی اگر باپ کے گھر میں ہوتی تو باپ کے لیے رحمت بنتی، شوہر کے گھر میں ہوتی تو شوہر کے لیے نعمت بنتی، اور جب ماں
कदमों के नीचे जन्नत होती। अल्लाह बरकतें फरमाए। मैं इसलिए ये बातें करता हूँ, हो सकता किसी न किसी के जहन में ये बात आ जाए। और अगर लड़के का ना थोड़ा सा कारोबार है तो पहले ही 2-2 लाख रुपए मांगता है। यहाँ का मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं भी हिंदुस्तान में ही घूम रहा हूँ। यहाँ होता है क्या ऐसा? होता है। हाँ, आपसे पूछूंगा, इन लोगों से नहीं पूछूंगा, कहीं कल को ये कह देगा अच्छा हमारे ऊपर कराइए तकरीर, ये भी बहुत चल जाए। कहीं इमाम साहब ने अगर बुला लिया और वो लोग मुहर्रम पे इतनी बदतमीजी करते थे, इतनी हरकतें करते थे, और अगर वो तकरीर साफ सुथरी करके कर दी ना ताकि सुधर जाए, तो फौरन इमाम का तबादला, समझे, फौरन इमाम को निकाल दिया जी, समझे। मगर सुनो, कब तक निकालते रहोगे अपनी कौम के कायदों को? कब तक निकालते रहोगे? एक बात रोक करके वहीं पे थोड़ी सी एक बात बता दूं। लोग आला हजरत को बदनाम करते हैं, ये कहते हैं कि एक मोटी सी मिसाल पहले दे दूं। मुहर्रम जो होता है, मुहर्रम, इसका मतलब क्या है? कहीं ताज़िया बोलते हैं, कहीं तख़त बोलते हैं, कहीं मुहर्रम बोलते हैं। इसका मतलब है इमाम हुसैन पाक का रोज़ा, उसी का नक्शा होगा, या फिर करबला मुअल्ला का नक्शा, तभी तो मुहर्रम होगा। मैं इस मैक को बोलूं ये टोपी है, टोपी, तो तुम लोग मानोगे? अरे बोलो, मानोगे क्या? अरे यार अकीदत में मान लो ये टोपी है, मानोगे क्या? क्योंकि आंखों से दिख रहा है। ये मुहर्रम का मतलब क्या है? अभी तुमने सरकार का ये काबा, ये नक्शा कैसे पहचान लिया? काबे का नक्शा, जितने भी नक्शे बनाओगे सब ऐसे ही बनेंगे। इधर सरकार का रोजा अगर नहीं है, कहीं होता सरकार का रोजा, तो पहचान लोगे ना। लेकिन मेरी तरफ तवज्जो रखो, ये जितने मुहर्रम आजकल जो राइज हैं, तवज्जो रखियो, बड़े काम की बात बता रहा हूं, जो आजकल ये जो राइज हैं, हम घुमा रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, कोई बता देगा ये इमाम हुसैन पाक का रोजा है? तो 3 रोटी खा रहा हो, 1.5 की अकल तो रखो। हमारा मजहब सच्चा, हमारा कुरान सच्चा, हमारा दीन सच्चा, हमारा इस्लाम सच्चा, और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान सच्चा। और चाय वालों बच्चों, ओ चाय वालों, जल्दी हटो, ये ले लो, ये ले लो, आ गई तो ले लो, ले लो, जल्दी खत्म कर दो, लेके जल्दी खत्म कर दो। अब मतइयो लेके, बुरा तो नहीं लग रहा आपको? माफ कर देना यार, मैं चाह रहा हूं कि बातें निकाल दूं थोड़ी सी, तवज्जो ना, बुरा तो नहीं लगा? माफ कर देना, तवज्जो मेरी तरफ। तो जब इमाम हुसैन पाक का रोजा नहीं, किसी ने हर साल नई नई कटिंग बनाता है, जितने पैसे होंगे तो वो बड़ी, कम होंगे तो छोटी, सबकी कटिंग और कारीगरी अलग। किसी में दुलदुल है, किसी में परिये हैं, किसी में दूध की नहर है, किसी में खिड़की, और ज्यादा बड़ा हो गया उस पर चढ़ा दिया आदमी को। ये सारी चीजें इमाम हुसैन पाक का रोजा नहीं, करबला मुअल्ला का नक्शा नहीं, जो राइज है, यही आला हजरत ने कहा है, मुरव्वजा जो राइज है, ये मुहर्रम है ही नहीं, तो ये जायज भी नहीं। इसलिए हम पक्के सच्चे मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं। अगर तुम्हें मुहर्रम बनाना है तो मैं बताऊं, करबला मुअल्ला का नक्शा या इमाम हुसैन पाक का रोजा बनाओ, अपने घर में उसे ताजीम के लिए, बरकत के लिए रख भी सकते हो, रखना जायज। समझ में आ रही है बात? रखना जायज। मगर यार क्या करते हो, 3 रोटी खाओ, 1.5 की अकल रखो। दोनों मोहल्ले का अब नपाई हो रही है साहब इमाम हुसैन का रोजे की। चलो इनका हार गया, इनका जीत गया, तो जिनका हारा इनकी बदनामी करने वाले कौन है? इमाम हुसैन पाक की रोजे की तौहीन करने वाले कौन? मुसलमान ही। कुरान पाक का कपड़ा दे दूं तौहीन करोगे? सरकार ये नपाई और हार जीत क्या है? फिर उस पर चढ़ोने, फिर रया बचा ढोल ताशे गाजे बाजे। और सुनो, इमाम पाक का अगर जुलूस निकलता है,
گلیوں سے نکل جائے تو وہ نوجوان ہری پٹی کپڑے کی ہری پٹی باندھیں گے، حسین پاک کا نام لیتے ہوئے جا رہے ہیں، چھتوں پہ لڑکیاں کھڑی ہیں، عورتیں کھڑی ہیں، تو جہاں پہ لڑکیاں ہوتی ہیں وہیں پہ یہ زیادہ کودتا ہے، وہیں پہ یہ زیادہ حسین پاک کا نام لیتا، وہیں پہ زیادہ اچھلتا۔ اب مجھے بتا، ایمان سے بتا، تو حسین پاک کے نام پہ کود رہا ہے یا اس کے لیے کود رہا؟ تیری رگوں میں شیطان ہے یا اہل بیت اطہار کی محبت ہے؟ بول، کیا بتا سکتے ہو؟ حسینی کہلانے کا حقدار ہو؟ ہم بھی کہتے ہیں امام پاک کی محبت ایمان کا ایک حصہ جز ہے، اہل بیت اطہار کی محبت، مگر تیری محبت بالکل بالکل توبہ توبہ، جہاں لڑکیاں دیکھی کود یا حسین یا حسین کودانا شروع کر دی۔ شرم کرو تھوڑی سی، تم کس کے غلام اور کر کیا رہے ہو؟ رگوں میں شیطان دوڑ رہا، تم تو ایسے جاتے نا، تمہیں دیکھ کے غیر کہتے واہ، جب غلام حسین ایسا تو پھر امام حسین کیسا ہوگا؟ تب تھی شان۔ باز ڈھول لیے بڑے بڑے، اتاری شرٹ، شراب پی، حاجی صاحب باز گاؤں میں تو شراب پی رہے لڑکے، پیارے ناظرین، شراب پی اور آپ نے باز سن لیا، آپ نے دیکھ اب لیا، کمریا مٹکا رہے کتنا آئے۔ پیارا بیان رہا حضرت کا، اب یہ اتنی پیاری ناچ رہا، پیاری باتیں آپ کو سنائی، لوگ کہہ رہے ہیں یار اور بڑے بہت پکے ہی سچے نرم لب و حسینی ہیں لہجے یار، میں، یہ بہت ہی شرم پیارے کرو۔ لہجے میں آپ کو بتایا۔ تو میرے بھائیوں، بتانا ہماری ذمہ داری تھی، آپ کو سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے، اور عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو جو پیغام دیا گیا ہے اس پر عمل کر کے اپنی زندگی میں سدھار پیدا کریں، اپنے گھر میں غور کریں اور فکر کریں، اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں میں اگر کوئی ایسی خامی نظر آئے تو سمجھانے کی کوشش کریں، لیکن سمجھانے کا وہی طریقہ ہونا چاہیے کہ جو اسلام میں ہے۔ آپ اس انداز میں سمجھائیے، اس انداز میں اگر کسی مسلمان بھائی یا کسی مسلمان بہن کے اندر آپ کو کمی نظر آتی ہے، آپ اس کو نیکی کی دعوت دینا چاہتے ہیں، اچھا کام کا سبق دینا چاہتے ہیں، اچھا کام بتانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، اسلام کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، تو بہت پیارے انداز میں سمجھائیے۔ وہی اخلاق آپ کا ہونا چاہیے کہ جس کے بارے میں ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، بتایا ہے۔ وہی اخلاق آپ کا ہونا چاہیے کہ جس اخلاق کے بارے میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ بے شک آپ کا اخلاق عظیم الشان ہے، نبی کے اخلاق کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔ تو میرے عزیزو، دین و اسلام کے بعد، ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا درجہ اخلاق کا ہے۔ اخلاق پیش کیجئے، اخلاق کے ساتھ آپ بات کریں گے تو ضرور آپ کی بات کو لوگ مانیں گے، تسلیم کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم۔